الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. باقرہ یا عالم سادات یا بحر العلوم از علوم خود بدفع جہل ما امداد کن. جعفر صادق بحق ناطق بحق واسق توئی بحر حق مارا طریق حق نما امداد کن. شان حلمن کان حلمن جان سلمن السلام موسیٰ کاظم جہان ناظم مرا امداد کن. زامن سامن برمن نگاہ از رضا خشم را شایانم و گویم رضا امداد کن. سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام رکھ بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھیے. بعد از حمد و صلاة لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. ائمہ اثنا عشر یا اہل بیت کے 12 امام، میں نے لفظ بولا شیعوں کے نہیں، اہل بیت کے. اور یہ جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں یہ پوری امت کے مقتدا اور رہنما ہے. بخاری، ابو داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام سے مروی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے اپنے بعد 12 ائمہ 12 اماموں کی پیشن گوئی فرمائی. ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ان ائمہ اہل بیت کی طرف اشارہ ہے. چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب کولڑوی فتاوی مہریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ خلافت کے باطنی مفہوم کے لحاظ سے ائمہ اہل بیت پر امام کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے جب سوال ہوا کہ یہ جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں کیا ان کا ذکر حدیث میں ہے، اور ان کا جو امام ان کو کہا جاتا ہے تو امامت کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا اگر امامت کا معنی مقتدا فی الدین ہونے کے تو بلا شبہ ان کے غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہیں، یعنی ان ائمہ کے غلاموں کے غلام امام ہیں، امام شافعی، امام فلاں، امام سیوطی، امام سخاوی، اگر ان کے غلاموں کے غلام امام ہیں تو یہ خود امام کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، عبد الملک و عبد الرب، تو انہیں امامین کہتے ہیں، تو بلا شبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے ہیں۔ اور آگے جو آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں باطنی طور پر کوئی شک کا مقام نہیں کہ یہ سب حضرات عین الشریعت الکبریٰ تک واصل ہیں۔ الغرض جو میں اختصار سے، چونکہ میرے پیش نظر بہت بڑا ٹاپک اور بہت بڑا عنوان ہے، اس لیے میں اختصاراً یہ جملہ عرض کروں کہ یہ جو ائمہ اثنا عشر یعنی 12 ائمہ اہل بیت ہیں، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ الکاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن العسکری اور محمد المہدی، یہ بلا شک و شبہ یہ عالم، فاضل، اللہ کے ولی اور امت کے مقتدا اور منبع ولایت اور رہنما اور ولایت اور ترک جو ولایت کے اور جو رسول اللہ کا جو باطنی فیض ہے وہ جو سلسلہ ہے، تو مجدد الفسانی مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری آپ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کئی کتابوں میں لکھتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ عبدالرؤف مناوی، امام جلال الدین سیوطی، امام شارانی اور دیگر بڑے بڑے بزرگ جن میں حضرت محی الدین ابن عربی اور جید علماء اور اکابرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو امت کے اندر ولایت کا فیض اور سلسلہ جاری ہوا تو اس امت کا جو سب سے پہلا قطب اعلیٰ ہے اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں پھر یہ سلسلہ ان کی اولاد امجاد میں حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، محمد توجہ زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ الکاظم، علی رضا، محمد تقی، علی النقی، حسن عسکری تک پہنچا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا عبد القادر جیلانی کے اندر، اور اب جب تک قرب قیامت میں امام محمد مہدی نہیں آ جاتے یہ سارے کا سارا سلسلہ آل محمد کے گھرانے میں ہے، اور وہ امت کے رہنما بھی ہیں اور امت کے پیشوا بھی ہیں، اور جب محمد مہدی آئیں گے تو یہ سارا غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا یہ درجہ ان تک پہنچ جائے گا اور ان کو مل جائے گا۔ حضرات جو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، جو ائمہ اثنا عشر ہیں، جن کو ہم 12 امام اہل بیت کے کہتے ہیں، یہ کسی خاص مسلک کے نہیں ہیں۔ جس طرح علی ہر مسلمان کا ہے، حسن ہر مسلمان کا ہے، حسین ہر مسلمان کا ہے، زین العابدین ہر مسلمان کا ہے، محمد باقر ہر مسلمان کا ہے، جعفر صادق ہر مسلمان کا ہے۔ ارے کوئی حنفی کہلانے والا، امام بخاری کو ماننے والا، امام مسلم و ترمذی و ابن ماجہ کو ماننے والا، حدیث فقہ تصوف کو ماننے والا، وہ کس طرح ان سے نظریں چرا سکتا ہے؟ کیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ جو 2 سال میں نے جعفر صادق کی خدمت میں بیٹھ کر علم سیکھا، اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے برادران اسلام، یہ جو ائمہ ہیں
یہ صرف شیعوں کے نہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ اہل بیت اطہار کے حق پہ ڈاکہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ حملہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اہل بیت اطہار پر ظلم ہے کہ انہیں اٹھا کر چھوٹی سے طبقے کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے علی سے جان چھڑا کے جہنم کے سوا کچھ نہیں مل سکتا، حسن و حسین کے راستے سے ہٹ کے جہنم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں مل سکتا۔ اگر اسلام کے راستے پہ چلنا ہے، شریعت کے راستے پہ چلنا ہے، طریقت کے راستے پہ چلنا ہے، حدیث کے راستے پہ چلنا ہے، فقہ کے راستے پہ چلنا ہے، تو رب کعبہ کی قسم جب اوپر دیکھو گے تو نظریں ائمہ اہل بیت پہ جا کر جمیں گی۔ 12 امام ان ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں پچھلے دنوں جسارت کی گئی، بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ ایک سلفی کمینے لانتی نے کیا۔ اس حوالے سے ہم اور کچھ نہیں کہتے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم۔ اور یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ساتھ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ تو پہلی صدی کے اندر ممبروں پہ بیٹھ کر ان کی جد مولا علی پہ لعنتیں ہوتی تھی، امام حسن مجتبیٰ پہ لعنتیں بھیجی جاتی تھی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان خناسوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن نہیں، ان کتوں نے بھونک کر بتا دیا نہیں، اس یزید کی اولاد ابھی ہم روحانی طور پر موجود ہیں، اس کی جسمانی اولاد تو ختم ہو گئی تھی، وہ تو اللہ نے جو قرآن کا وعدہ ہے کہ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ہم ظالموں کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں، ان کی نسلوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ تو اس کمینے کی نسلیں ختم ہو گئیں، وہ تو لانتی اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اس کی روحانی اولاد، جس طرح شیطان کی بھی تو روحانی اولاد چلتی ہے، اس طرح اس لانتی کی روحانی اولاد وہ اس وقت مختلف روپوں میں، مختلف روپ دھارے ہوئے، کوئی مولوی کے روپ میں، کوئی سکالر کے روپ میں، کوئی کسی ڈاکٹر کے روپ میں، کوئی کسی بڑے محقق و محدث کے روپ میں، اس وقت یہ لانتیوں کا طبقہ موجود ہے جو آئے روز اپنی شاطمانہ کمینانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے، وہ ہر شر سے خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ جناب صدیق اکبر کے خلاف ایک کالے ملعون ناگ نے اسلام آباد کی دھرتی پر حرزہ سرائی کی، اللہ تعالیٰ نے صدیق کے نام کو ایسا بلند کروایا کہ شرق تا غرب، گلی گلی، نگر نگر ابو بکر کی صدائیں جاری ہو گئیں۔ پھر ایک بدبخت نے لاہور کی سرزمین پہ بیٹھ کے سیدت و نساء العالمین کی بارگاہ کے اندر، بارگاہ عفت و طہارت میں اس نے حرزہ سرائی کی، میرے رب کا نے اس شر سے خیر کا پہلو نکالا، اور ہر مسجد، ہر بازار، ہر گلی، ہر گاؤں کے اندر سیدہ زہرا کے قصیدے پڑھے جانے لگے۔ اور اب ایک اور بدبخت لانتی، اس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی النقی اور ان کی خواتین اور والداؤں کی شان میں معاذ اللہ دریدہ توہین کا مظاہرہ کر کے گالم گلوچ کیے۔ وہ کمینہ وہ تو مٹ گیا، مٹ جائے گا، لیکن رب نے آج اس شر سے ایک خیر کا پہلو یہ نکالا ہے۔ پاکستان بھر میں آج جمعے کے خطبے میں موسیٰ کاظم کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور ہم ان کے لیے صرف اتنی سی سزا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علیکم، آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم۔ یہ ان لعنتیوں کا
طریقہ، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ وہ ان کی بارگاہوں میں عرضہ سرائی کرتے گئے. لیکن ہم نے دیکھا جو اپنے وقت کے بڑے بڑے امام گزریں گے وہ تو کچھ اور انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ تو کچھ یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے، علم حق دے باقی دے علم خدا کے واسطے. اور صدیق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدیق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے. اور کربلائیں رد شہید کربلا کے، یار آواز آئے، کربلائیں رد شہید. کون؟ حضرت امام موسیٰ کاظم. نام ہے موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. 128 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے قریب ابوا کے مقام پر ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق. اور کوئی بھی سنی مسلمان امام جعفر صادق سے اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اماموں کے امام امام ابو حنیفہ جن کے غلام، تو جب امام ابو حنیفہ کا نام آ گیا تو یہ آگے جتنے بھی امام بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ، ان کے ذرا شجرے دیکھو، ان کا سند کا سلسلہ دیکھو، ان کے اوپر سندوں کے اندر جگہ جگہ میرے امام حضرت امام اعظم کے شاگرد نظر آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے یہ ساری سندیں امام اعظم پہ جمع ہوتی ہیں. اور امام اعظم حضرت امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تو بات کیا ہو گئی؟ بولو، مکمل ہو گئی. اور اگر دوسری طرف روحانیت کے شجرے دیکھو، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی پر یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ نقشبندی سارے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں سید الطائفہ کہتے ہیں. اور یہ جو سید الطائفہ ہیں یہ دو واسطوں سے حضرت امام علی رضا کے مرید ہیں. امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے مرید و شاگرد و فرزند ہیں، اور موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے مرید و شاگرد و فرزند ہیں. لہذا کوئی مسلمان ہے نا وہ ان سے دامن نہیں چھڑا سکتا، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے ہو دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، کسے نہ کسے پاسے ہوتے پھنسی نا. اہل حدیث ہوگا حدیث کی سند پہ اوپر دیکھے گا، دیوبندی ہوگا اور اگر وہ تصوف کو مانتا نہیں مانتا، فقہ کو تو مانتا ہے. اور بریلوی ماشاءاللہ سنی ہیں جی، ہاں اصل جب بدتمیز آئیں کوئی نہ سیدھے سارے تھے. ہم فقہ کو بھی ماننے والے، حدیث کو بھی ماننے والے، تصوف کو بھی ماننے والے. وہ ہماری عقیدتوں کو کون چیک کر سکتا ہے؟ ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں بڑی سرکار کسی دور میں جاتے ہوئے انہوں نے بیٹھک یہاں کی تھی، بیٹھے تھے. ہم تو وہاں بھی جھنڈے لگا کر وہاں جوتیاں اتارنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا ولی امام بری یہاں سے گزرتے ہوئے بیٹھے تھے، یہ ان کی بیٹھک ہے. یہ سمجھ اس بدتمیز طبقے کو نہیں آتی، یہ ہا 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 کر کے ہنستے چلے جاتے ہیں کہ یار وہ بیٹھے تھے تو جھنڈے لگ گئے. ہم نے کہا جھنڈا لگانے کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار رہو، یہ جگہ کوئی عام نہیں ہے. جھنڈا اس لیے لگاتے ہیں، یہ جگہ عام نہیں ہے، اس جگہ کا بھی احترام ہے. اور میں اماکن مقدسہ کی طہارت اور ان کے قابل قدر ہونے کے حوالے سے اسی اسٹیج پر میں پورے 2 گھنٹوں کا 2 دن 2 نشستوں میں خطاب کر چکا ہوں. لیکن آج چونکہ میرا عنوان الگ ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں. حضرات، جہاں بری امام بیٹھے،
بری سرکار بیٹھے، ہم ان کے بیٹھک سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ بری سرکار تو موسیٰ کاظم کا پڑ پوترا لکر پوترا کئی پشتوں بعد ایک فرزند ارجمند ہے۔ تو ذرا غور کرو ہم ائمہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ میں بلا تاخیر ان کے تذکار سے آج کی اس محفل کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی خوشبو بکھیرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے کئی القاب ہیں، السخی، بھئی جتنا معنی تو انہوں سمجھ آ جائے پھر میں نے اس نے معنی کرنے تے مجبور تے نہ کرو۔ السخی، الامام، العبد الصالح۔ عبد الصالح کا مطلب ہے نیک بندہ، جیسے حضور کے سارے ہی صحابہ صدیق تھے، پر جب لفظ صدیق آتا ہے تو سارے دماغ کی سوچوں کے راستے دربار ابوبکر پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور کے سارے ہی صحابہ سخی تھے، پر جب لفظ سخاوت آتی ہے تو دماغ اور دل کی ساری توجہ، نام لو یار پیارے میرے نبی کے یار کا، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہمارا دماغ پہنچتا ہے۔ سارے ہی صحابہ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے، پر جب فاروق بولا جاتا ہے حضرت عمر تک دماغ جاتا ہے۔ اسی طرح سارے ہی صحابہ دلیر تھے، بزدل تو کوئی بھی نہیں تھا، پر جب شیروں کا شیر کہا جائے، اسد اللہ الغالب کہا جائے تو پھر ذہن علی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اسی طرح سارے ہی امام اور اس وقت کے بڑے بڑے ولی عبد الصالح تھے، پر اس دور میں جب لفظ عبد الصالح بولا جاتا تھا، نیک جنا، نیک بندہ، تو سب اس سے مراد ایک ہی لیتے تھے، کون؟ امام موسیٰ کاظم۔ لیکن جو آپ کا لفظ کاظم ہے، یہ قرآن مجید کی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے استنباط کر کے اس زمانے کے لوگوں نے آپ کے لیے لفظ جو لقب کاظم ہے اس کو بیان کیا، اور یہ کاظم قزمہ سے ہے، اور قزم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت یہ مشق بھرتے ہیں، مشق سمجھتے ہو، مشق پانی کی بھرتے ہیں تو پھر آخر میں بھر کے اس کو اوپر سے باندھتے ہیں تاکہ وہ چھلک نہ جائے، تو اس کو قزم کہتے ہیں۔ اسی سے کاظم ہے کہ جو بندہ غم، غصے اور غضب کو اپنے اندر سمولے اور باہر نہ آنے دے، وہ کون ہوتا ہے؟ کاظم۔ اس لیے آپ کا جو لقب یہ کاظم ہے، تو امام ابن حجر السواہد کے اندر فرماتے ہیں سمی القاظم لکثرت تجاوزی و حلمہی، آپ کثرت سے لوگوں کو ان کی خطاؤں، ان کے گناہوں، ان کے ظلم و زیادتی سے آپ جناب تجاوز کر جاتے، آپ معاف کر دیتے، اور آپ حلم اور بردباری کا پیکر تھے، اس لیے آپ کو کاظم کہا جاتا۔ شیخ ابو الفدا لکھتے ہیں کان یلقب القاظم لأنہ یحسن الی من یسیء الیہ، جو برائی کرتا آپ اس کا جواب اچھائی سے دیتے، تو لوگ کہنے لگ گئے وہ جو قرآن نے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہا ہے، اس کی صحیح تفسیر اگر محمد کے گھرانے میں دیکھنی ہو تو یہ جو موسیٰ بن جعفر ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا حلیہ یہ ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آپ کو دیکھنے والے 70,000 میں سے پہچان لیتے تھے، اور نگاہیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ پورا ہی درخت لگا ہوا اس کے پتے پتے ہوں، پر اگر موٹا سا پھول لگا ہو تو نگاہیں پتوں پہ جا کر نہیں ٹھہرتی، نگاہیں پھول پہ جا کر ٹھہرتی ہیں۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں یوں ہی اگر 70,000 بندہ کھڑا ہو نا تو نگاہ اگر جس چہرے پہ جا کر ٹھہرتی تھی اور جا کر لطف اور مزے لیتی تھی، وہ چہرہ موسیٰ، بولیے وہ چہرہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ علم کے پہاڑ تھے، آپ بولیے علم کے پہاڑ تھے، اور آپ عبادت گزار تھے، اس لیے آپ بھی لکھتے ہیں کان موسیٰ یدعا العبد الصالح،
آپ کو عبد صالح کہا جاتا تھا، کیوں؟ من عبادت ہی و اجتہاد ہی، آپ ہر وقت عبادت میں، ریاضت میں لگے رہتے، اور دیکھنے والا کہتا یہ کون ہے؟ عبد صالح ہے۔ اور پھر آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ میں صرف چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ جس بدتمیز لعنتی بغیرت سلفی نے بکواس کی ہیں وہ ایک کنورسیشن کے دوران کی ہیں، جس میں اس کا مقصود یہ تھا کہ معاذ اللہ یہ جو ائمہ ہیں یہ روایت حدیث کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بغیرتیاں مت کرو، اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لو، اور میں ان میں سے چند حوالے دیتا ہوں، وگرنہ جتنے بھی اسماء الرجال کی کتبیں، تاریخ کی کتابیں، ان کو پڑھو تو تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ آئیے امام الجرح والتعدیل حضرت امام ابو حاتم الرازی، یار امام ابو حاتم الرازی، آپ سے پوچھا گیا کہ روایت کے اعتبار سے امام موسیٰ کاظم کون ہیں، تو فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ قال ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین، یہ امام ہیں مسلمانوں کے، سکہ ہیں، ان کی ہر بات اتھینٹک ہے، صدوق، ان کی زبانوں سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ سچ ہی بولتے ہیں۔ ان کا یہ قول حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا، اور حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر، اور اسی طرح امام خضرجی نے خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال کے اندر، اور کئی اور لوگوں نے امام ابو حاتم رازی کے اس قول کی توثیق کرتے ہوئے اس کو لکھا۔ اور امام ذہبی نے تھوڑا سا تاریخ الاسلام للذہبی میں 2 الفاظ اور بڑھائے، آپ ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کانا صالحا عالماً عابداً متعلحاً، یہ کون تھے؟ صالح بھی تھے، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، خدا پرست، اور ہر وقت خدا کی جانب لو لگانے والے تھے۔ العبر کے اندر یہی حافظ ذہبی العبر فی خبر من خبر کے اندر حافظ ذہبی فرماتے ہیں کانا صالحاً عابداً جواداً حلیماً کبیر القدر۔ یہ الفاظ اپنے اندر ان کی تشریح کرنے پہ لگ جاؤ، مہینوں لگ جائیں گے۔ لکھتے ہیں صالحاً عابداً جواداً، سخی نہیں، صرف سخی نہیں، جواد۔ میں اپنے طلباء کو جب یہ پڑھاتا ہوتا ہوں تو میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ فرق کیا ہوتا ہے سخی میں اور جواد میں۔ یہاں کوئی غرض اور کسی کو کچھ دے دیا جائے، کسی قسم کی کوئی سوچ فکر ہو، اس کو سخاوت کہتے ہیں، اور جہاں کوئی غرض نہ ہو، کوئی جان نہ ہو، کوئی پہچان نہ ہو، بندہ سخاوت کے دریا بہا دے، اسے جواد کہتے گئے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ حلیماً بردبار تھے، کبیر القدر بڑی شانوں والے تھے۔ میزان کے اندر لکھتے ہیں کان موسیٰ من اجواد الحکماء ومن العباد الاتقیاء، حضرت امام موسیٰ کاظم دانشوروں میں بہترین تھے اور عبادت گزار اور متقی تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں صدوق عابد، یہ سچے بھی تھے، یہ عابد بھی تھے۔ امام تغری بردی نے تھوڑا اور اگلے جملے بولے، فرماتے ہیں کانا سیدن، کانا سیدن عالماً فاضلاً سخیاً جواداً ممدحاً مجاب الدعویٰ۔ فرماتے ہیں امام موسیٰ کے نجوم الظاہرہ کے اندر امام تغری بردی لکھتے ہیں کون تھے؟ سید و سردار تھے، عالم تھے، فاضل تھے، سخی بھی تھے، جواد بھی تھے۔ ہاں آپ ویسے کسی کو کہو تو گڈ، لیکن جب اور ہو تو بیٹر، اور کو تو بیسٹ۔ انہوں نے پہلے کہا سخی تھے، پھر طبیعت نے سوچا ہوگا یار سخی بھی تو ہوتا ہے، سخی تو کئی ہوتے، فرمایا جواد بھی تھے، ممدحن، اور وہ تھے، جملہ سنیو، جن کی ہر وقت تعریف ہی کی جا سکتی ہے، مجاب الدعویٰ، وہ دعا کرتے تھے، رب ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا تھا۔ یہ کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اب یہاں میں تھوڑا سا انہی لوگوں کے حوالے سے ان کا جو اعتراض ہے اس کو دور کروں گا، اور یہاں جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس طبقے میں سے لوگ ہیں ان کے لیے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ شیخ ابو جعفر العقیلی المکی، ان کی کتاب الضعفاء الکبیر، جس میں انہوں نے 2101 راویوں پر کلام کیا ہے، اس کتاب میں
انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے لی گئی حدیث کو غیر محفوظ قرار دیا، توجہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم کو ضعیف قرار دیا۔ کس نے؟ شیخ عقیلی نے۔ اب شیخ عقیلی کا حوالہ لے کر شاید کل کوئی بدبخت کہے کہ حنیف قریشی تو کہتا تھا صادقاً صدوقاً فلانا فلانا۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں تیرے گردن سے سریے کو بھی نکال کے توڑ پھینکتا ہوں۔ تو سن ذرا، شیخ عقیلی نے جو جرح کی کس پر؟ امام موسیٰ کاظم پر۔ سوال یہ ہے کہ کیا ائمہ محدثین نے اس کو باقی رکھا؟ باقی رکھا؟ تو سن، حضرت حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں وہ اسی سند کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ عقیلی نے بڑا ظلم کیا ہے کہ راوی تو ضعیف ہے، راوی تو جو ہے نا وہ ضعیف ہے ابو سلط الحروی، اور اس کی وجہ سے کھاتے میں ڈال دیے امام موسیٰ کاظم کے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد 25 کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عقیلی کی طرف توجہ نہ کیا کرو کیونکہ اس نے تو علی بن المدینی کے اوپر بھی اعتراض کر دیا، حالانکہ علی بن المدینی علم کا پہاڑ ہے، اور وہ بندہ ہے کہ امام بخاری کہتے تھے اگر میں کسی کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھتا ہوں تو وہ علی بن المدینی ہے۔ کہا عقیلی اس پہ بھی چڑھ دوڑا، تو باقیاں دی کڑی گل ہے، امام بخاری جس علی المدینی کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھتا ہے اس پہ شیخ عقیلی اعتراض کر رہا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اس بندے کے کیا کہنے، وہ اس نے تو موسیٰ کاظم کو بھی ضعیف قرار دیا، اس کا جواب نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے، صرف آگے لکھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں، ہمارے سامنے بھی اگر کوئی کہے گا کہ موسیٰ کاظم پر جرح ہوئی ہے اسی جواب لمحے نہیں دواں گے، بولو اے اچھیاں لا حولا۔ ہاں، یہ جو کئی ترنم اور نعرے اور دوڑے سننے والی مخلوق ہے ان کو نہیں پتا، لیکن یہ علمی حلقوں کے حوالے سے اصل یہ معاملہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ لا حولا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی جرح کرے امام علی رضا پر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی اعتراض کرے امام موسیٰ کاظم پر، لا حول۔ اگر کوئی اعتراض کرے حضرت امام جعفر صادق پر، لا حول۔ اگر کوئی اعتراض کرے محمد الباقر پر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پر آؤ حدیث کے نعرے لگانے والو، سلفیو، تم میرے امام پہ انگلی اٹھاتے ہو، میں تمہارا دم خم اٹھا کے پھینکتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم کون ہے۔ دیکھو حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کی سند سے ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، بیہقی میں، سنن ابن ماجہ میں، مستدرک للحاکم میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں اس امام کی سند سے حدیثیں موجود ہیں۔ اور تھوڑا اگلا جملہ سنو، امام موسیٰ کاظم کا شاگرد ہے ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن محمد المخزومی۔ یہ جو سیاستہ کے بزرگ ہیں نا، ان کے شیخوں میں نام پڑھو جن سے انہوں نے حدیث لیے، ان میں یہ ابو عبداللہ کا نام بھی آتا ہے، اور ابو عبداللہ شاگرد ہے موسیٰ کاظم کا۔ آگے بڑھو، ابو عبداللہ اسماعیل بن عبداللہ الاصفہی، یہ شاگرد ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے، اور یہ امام مسلم، امام بخاری، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داؤد اور دیگر محدثین کے ائمہ اور شیوخ میں آتے ہیں۔ تو جس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، جس بخاری کو تم قابل اعتبار سمجھتے ہو اور ہم بھی اس پر ناز کرتے ہیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، جس سیاستہ کے تم رٹے لگاتے ہو نا، یہ موسیٰ کاظم وہ ہے کہ جس کے شاگرد سیاستہ کے اماموں کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ کا کردار، حسن اخلاق، ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا سید کو سید کہتے ہی اس لیے ہیں، یفضو الیہ فی النوائب والشدائد، زمانہ مشقت اور مصیبت میں ہو، ان کو لگے کہ مجھے فلاں دروازے سے خیر ملے گی، فرمایا جس کی طرف دنیا رجوع کر کے آ جائے، مولا علی قاری فرماتے ہیں اسی کو سید کہتے ہیں۔ کون ہے حضرت امام موسیٰ کاظم؟ آپ کا حسن اخلاق، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کانا کثیر العبادت والمروہ،
آپ عبادت میں بھی بڑے کثیر تھے اور آپ کی مروت بھی بڑی زبردست تھی۔ مروت سمجھتے ہو؟ کسی کی مروت چیک کرنی ہو نا تو اس کو خوشی اور غم کے موقع پہ دیکھا کرو۔ غم کے موقع پر ظلم پہ اتر آئے اور خوشی کے موقع پر آپ ایسے باہر نظر آئے، سمجھ لو کٹیا جنا ہے، اپنی حیثیتوں سے نکل آئے نا۔ یہ جس طرح پتر کی شادی ہوئی تو جناب شرابوں کے مٹکے کھول دیتے ہیں جی، پوترے کی سالگرہ ہوئی تو الٹے پلٹے کام شروع کرتے، کٹیا لوگوں کا طریقہ ہے۔ صاحب مروت جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے اقدار عالیہ کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اذا بلغ عن احد انه یؤذیہ، آپ کی طرف پتہ چلتا آپ کو فلانا آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو کیا کرتے؟ ارسل بالتحف والذهب، تھیلی میں سونا ڈال کے اور بڑے بڑے تحفے دے کے اپنے غلام سے کہتے جاؤ فلانے کو دے کے آ جاؤ اور اسے کہو موسیٰ کاظم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ابن جوزی المنتظم کے اندر لکھتے ہیں اذا بلغ عن رجل یؤذی باصل 1000 دینار وخرج الى الصلح، اور آپ کی مروت کا عالم دیکھو، پتہ چلا کہ ایک بندہ میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، آپ نے 1000 دینار اس کی طرف بھیجا اور خود اس کے بوئے پہ چلے گئے اور جا کر فرمایا بندہ خدا میرے بارے میں تجھے کوئی شکایت ہے؟ وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا جس کے اتنے عالی اقدار ہوں اس کے میں کیا شکایت کر سکتا ہوں۔ آئے ہائے، اب میں ذرا ایک حوالہ دے رہا ہوں، میں اس کو پڑھتے ہوئے نا میں نے بڑے منٹ مزے لیے ہیں۔ وفیات العیان کے اندر ابن خلقان نے لکھا ہے اور اسی طرح اور کئی بزرگوں نے یہ لکھا ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی، اب آپ لگا سکتے ہو کہ کتنا مضبوط حوالہ ہے، ابن خلقان کا بھی بہت بڑا حوالہ ہے لیکن خطیب بغدادی کا نام آ گیا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا نام ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ کانا سخیًا کریمًا، آپ بڑے سخی تھے، کریم تھے۔ وَكَانَ يَبْلُغُ عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بُصْرَ فِي 1000 دینار، آپ کو پتہ لگا ایک بندہ آپ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، آپ نے اس کی طرف 1000 دینار تھیلی میں ڈال کے دیے۔ ہون اگلا مسئلہ ہے مزیدار، مزہ لے وہ سرکار۔ کانا یسر السرر 300 دینار و400 دینار و100 دینار، آپ مشہور تھے مدینے میں تھیلیوں والا بابا۔ مشہور تھے تھیلیوں والے بابے کے نام سے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے تھیلیاں بنائی ہوئی تھی، 400 دینار، 300 دینار، 200 دینار۔ ثم یقسمها بالمدینہ ومثل سرر موسیٰ بن جعفر اذا جاءت الانسان السرہ فقد استغنی۔ فرماتے ہیں کہ مدینے میں آپ مشہور ہو گئے تھے تھیلیوں والے بابے کے نام سے۔ یاد مہربانی کرو۔ اچھا تو آپ کرتے کیا؟ آپ کو پتہ لگ جاتا فلاں بندہ محتاج ہے تو آپ وہ تھیلی اٹھاتے، اس کے دروازے پہ دستک دے کے تھیلی رکھ کے غائب ہو جاتے۔ تھیلی اٹھا کے بندہ سمجھ جاتا موسیٰ کاظم کا تحفہ آیا ہے۔ آئے ہائے، سبحان اللہ کی آواز آ جائے نا۔ ہاں، اور تم کس کی بات کرتے ہو؟ جس دور کو دیکھو گے دنیا سیدوں کے ٹکڑوں پہ تمہیں پلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئے، یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے سروں پہ حکومت کی نہیں کی، انہوں نے دلوں پہ ضرور حکومت کی ہے۔ بلکہ یادش بخیر آگے چل کے میں نے بیان کرنا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہ حوالہ ابھی آپ کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دوں۔ القواقب الدریہ کے اندر عبد الرؤف مناوی نے لکھا اور امام ابن حجر السوائق کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن ہارون الرشید گیا اور آپ کو دیکھا آپ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو اس نے دیکھ کر کہنے لگا انت الذی تبایع الناس سرا، اتنے چھپ چھپ کے لوگوں دی بیعت لے رہے ہو، میری حکومت کے خلاف سازشاں کر رہے ہو۔ انہاں کتیاں کمینیاں نوں ہر ویلے یہی پیا رہندا ہے
ہر وقت ان کو یہی فکر لگی رہتی ہے مولوی ساڑھے خلاف سازشاں کر رہے ہیں. اور کتےو اپنا کام سیدھا کرو نا. جیسا نہیں سمجھ آئی تو پھر مولویوں کا دماغ خراب ہے. میں جو جواب دینے لگا ہوں وہ تم سن لو, وہی جواب سب علماء کی طرف سے. ہائے ہائے امام موسیٰ کاظم ادھر دیکھو, اے چانور کا چہرہ تے ہارون رشید آیا تے آپ ٹس تو ماس نہیں ہوئے, وہ تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. آپ نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا, اوپر سر اٹھا کر دیکھا, آپ نے فرمایا انت امام الجسوم وانا امام القلوب. اے جسمہ تے حکومت تو اڈیے, دلان تے حکومت ساڈیے. یار مہربانی کر. اس لیے جن کی سروں پہ حکومت تھی نا وہ گئے, کوئی مارا گیا, کسی کی ہڈیاں جل گئیں, کسی کی ہڈیاں سڑ گئیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ریگ زیب عالمگیر کے مقبرے کو جا کر دیکھو, شاہ جہان کے مقبرے کو جا کر دیکھو, وہ نور جہان اور پتہ نہیں کڑے کڑے وہ شہزادے شہزادیاں جن کے ابرو کے اشارے پر ملک اوپر نیچے ہو جاتے تھے, آج ان کی قبروں کے اوپر جا کر دیکھو لوگ بیٹھ کے فوٹو بنا رہے ہیں اور کوئی جناب پوز لے رہا ہے, کوئی وہاں فلمیں بن رہی ہیں, ان کی مقبرے گرد اڑتے نظر آ رہے ہیں. اس سے تھوڑا سا سامنے آ کر دیکھو 1000 سال اسے بھی ہو گیا ہے جسے دنیا داتا علی اجویری کے, اور یہ بھی بیٹا ہے موسیٰ کاظم کا, یہ بھی بیٹا ہے امام موسیٰ کاظم کا. ذرا ان کو جا کر دیکھو, اللہ آج بھی ان کی حکومت چل رہی ہے, آج بھی ان کی بیٹھک کھلی ہوئی ہے, آج بھی ان کا لنگر چل رہا ہے. تم اگر مجھ سے پوچھو نا کہ یہ سروں کی حکمرانی اور دلوں کی حکمرانی کیا ہے, موسیٰ کاظم کیا کہنا چاہتے تھے, تمہیں مثال دے کر بتا رہا ہوں. مثلا دلوں سروں کی حکمرانی یہ بڑے بڑے مقبروں والے کرتے رہے, عالمگیر کرتا رہا, شاہ جہاں, اور یہ بڑے بڑے کرتے رہے. دلوں کی حکمرانی لاہور کے داتا ولی نے کی ہے. اب دیکھ لو سروں والے حکمرانوں کی گرد اڑ رہی ہے اور دلوں والے حکمرانوں کی قبر آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی حکومت کس پہ ہوتی ہے؟ اور بولو, پھر بولو. ہم حکومتوں سے کہتے ہیں بندے دے پتر بنو, علماء کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. یہ تمہیں حکومتیں مبارک ہوں, بندے دے پتران والا کام کرو نا, اسی تواڈے سامنے دکھڑ نہ کھلوئیے. پر تم کیا سمجھتے ہو, چونکہ ہمیں تھوڑا سا وہ فیض کا ٹیکہ ادھر سے لگا ہے نا بارگاہ شہید کربلا سے, لہذا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم, جبر, خباثت, شرارت ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف نہیں دیکھ سکتے. اور وجہ یہ کہ باوجود ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کئی پرچے کٹے جا رہے ہیں, کئی ہمارے خلاف رپورٹنگیں ہو رہی ہیں, کئی ہمارے خلاف دفعے لگ رہے ہیں, کئی ہماری لسٹوں میں نام آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں جاؤ جہنم میں. یہ تمہاری سروں کی حکمرانی 2 دن ہے, 4 دن ہے, 10 دن ہے, پر جن کی دلوں پر حکمرانی ہے ان کا نام صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھو, ہر دور میں یہ جو سروں کی حکمران ہے نا, ان کو یہی ڈر لگا رہتا ہے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. جنہ نہیں سمجھ آئی تو پھر ان میں کہے کما علماء کو جیلوں میں ٹھونس رہے ہو. کل ہائی کورٹ نے پوچھا جنے دیو پترو تو 9 دفعے لائے نے اس بندے تے, دسو اس کیتا کہ بھی قتل کروایا فلانا. اس آکھے جو کچھ ہویا یہ تے اس تے جیل آنے تو بعد ہویا, تے اندروں بہ کے کرواندہ رہے. حجی نہیں اس کے کارکنوں نے کیا, اس کے جیل ویسی جیل چوتے کوئی فون بھی نہیں کر سکتا. ایسے تے تو سکال کوٹری بھی رکھے رہا, اتھو اس دے نال کوئی جناب اس خاص شے اندر فٹ کی تھی, اسی کے کارکنوں نے دستا رہے ہیں. شرم یا کرو, بے گناہ لوگوں کو اور علماء کو ٹھونستے ہو جیلوں میں, اور پھر اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ہمارا جناب نظام حکومت نہیں چل رہا. وہ اللہ کی لاٹھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہی چیزیں مشرف کے دور میں, ہاں یاد آ گیا نے, اب مسجد وہ نہیں, ممبر وہ نہیں ہے, تھوڑا سا وہ آگے تھا ممبر, یاد ہوگا آپ کو, ہمیں جیلوں میں ٹھونستا رہا وہ, کیونکہ اس کے حدود بل کے خلاف میں نے آواز اٹھائی, ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہوئے. لوگ کہتے تھے آئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ گیا نکی جی پیڑی جی بوتھی بڑائی چوں چوں کر رہے, اسی اتھے ہی بے کہ محمد نعرے تے گیت سنا رہے ہیں.
اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کی حالت دیکھو، کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا موت کا انتظار کر رہا ہے، کوئی جناب ملک سے بھاگا ہوا اپنے اوپر لگے ہوئے دفعات کو مٹانے کی کوششوں میں ہے، اور کوئی آگے آنے جانے والے ہیں۔ اے محمد عربی کے غلاموں، اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، ذلت اور رسوائی ان کے لیے ہے جو آمنہ کے لال کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، اور بے شک وقتی طور پر مشقت و مصیبت کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، پر جو خدا کے رسول کی شریعت کے حق میں بولتے ہیں، اللہ ان کو دلوں کا حکمران بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھیلی والا بابا، تھیلی والا، میں بڑا مزہ لیا میں نے، یہ میں روایت پڑھ رہا تھا، مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ تھیلی والا کیا زمانہ ہوا ہوگا۔ اچھا چلو 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 چلو، میں آپ کو اس کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وَأُهْدِيَ لَهُ مَرَّةً عَبْدٌ عَصِيدًا، بلکہ نہیں، اہدا ہوگا، اہدا لہو مرتن عبد عصیدہ، اودیا نہیں ہے، فائل بن رہا ہے عبد، کہ ایک غلام ایک دفعہ ایک برتن میں حلوہ لے کے آیا۔ یہ سمجھ نہیں آتی ہے نا لوگوں جی، یہ مولویاں نو نیاز کیوں پیش ہوندی ہے، پیراں نو نیاز، سیداں نو نیاز کیوں پیش ہوندی ہے، یہ پرانا کام تو رہا ہے۔ ہم سے بھی کئی پوچھتے ہیں دسو جی یہ عالی شان گڈیاں، اے نعرے تے اگے پیچھے تے سن دے ہیں تسی فلانی جائی مسجد بنا رہے ہو، فلانی جائی مدرسے، یہ پیسہ کتھوں آندا ہے؟ وہ ایک دفعہ ایک انویسٹیگیشن افسر ہے، میں آکھیا ترے دہڑے میرے نال رہنا، تے پھر میں تن دسنا تے میرا اگلے وہ ترلائی جلسہ سی، وہ میرے نال ٹر گیا، تے اتھے اللہ کرے ویسے تے اتنا نہیں ہوندا، تے اس دہڑے انہاں جناب 5,000 دی ویل ماں کروائی، میں نہ تا پڑھی جاواں تے کوئی 1000 نوٹ تے کوئی 5,000 دا، تے آخر تے میں نو جڑا تھیلا کٹھا ہویا نا، میں اس افسر دے ہتھاں چ دتا، میں آکھیا گنو کتنے نے، میں آکھیا تیری 3 مہینے ہی اتنی تنخواہ نہیں جتنا سرکار دے نام تے پچھے ماہک پروگرام ہوندا۔ پھر میں اساں دے کے میں آکھیا سانو ایتھوں ملدے نے، تے جدوں ملدے حضور دے نام تے تے پھر مسیتیاں مدرسیاں تاں لانے ہیں۔ سادات کی خدمت تب کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت تب کرتے ہیں، اس لیے یہ ہر ویلے حکمرانوں نو یہ لگیا رہنے کتھوں آندے نے، یہ پوچھنے نے، پھر بغیرتیاں تے کرنے، وہ کمینے نے بغیرتی کی تھی، یہ اگر ان کے پاس اتنی تھیلیاں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی، پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ ایک طرف آپ کہتے ہو ان پہ حکمران ظلم کرتے تھے، ان کا حق مارتے تھے، تو پھر یہ پیسہ کدھر سے آتا تھا؟ وہ جڑا مدینے میں رہنے والے خمس دیں دے سن، اس وقت سادات کا جو نقیب تھا وہ تو حضرت امام موسیٰ کاظم تھا، تو سارا ان کے پاس آتا تھا۔ اور سن لو، یہ جو پیروں بزرگوں کو نذرانہ دیا جاتا تھا نا، یہ پرانا وقتوں سے، یہ کیوں دیتے تھے پیروں بزرگوں کو نذرانہ؟ آج کل تو ماشاءاللہ یہ جو نذرانے ہیں وہ سمجھتے ہماری ذاتی پراپرٹی کے لیے، جڑی گڈی کسے بندے دے پتر کول نہیں ہوندی، وہ پیراں دے پتر کول ہوندی ہے۔ ہاں، نہ مدرسہ نہ مسجد کچھ نہیں، عالی شان محلوں کی طرف جا رہا ہے سارا پیسہ۔ حضرات، یہ پہلے زمانے سے یہ بزرگوں کو یہ نذرانے لوگ اس لیے دیتے تھے کہ حکمران جن کو ان چیزوں کے والے سے پیسے دو وہ کھا جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ صوفی لوگ ہی اس طرح کے یہ بزرگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دے دو نا تو چونکہ مجبور بے سہارا لوگ آتے آ کر کہتے حضور میری بچی کی شادی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور کیا کرتے؟ وہ یوں جیب میں ہاتھ ڈالتے، اس کو دے دیتے۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ حضور کے پاس غریب مسکین آتے ہیں، انہوں نے کچھ خرچہ کرنا ہوتا، وہ حضور کی جیب میں ڈال دیتے، حضور ادھر سے نکالتے ادھر دے دیتے، ادھر سے نکالتے ادھر دے دیتے۔ یہ انداز تھا، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے دور میں اگر اس کوئی صحیح تصویر آپ نے دیکھنی ہے، میرے سیدی و مرشدی، میرے آقائی امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے ایک فرد کامل پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے قدموں میں جاؤ، اور لوگوں 90 سال ہو گئے اس شخص کو، 70 سال سے زیادہ عرصہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، یورپ، افریقہ، دور دراز کے ملکوں میں جن کے مریدوں کے اپنے بڑے عالی شان سینٹر ہیں، میں جو آج انکشاف کر رہا ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اتنا بڑا بندہ کروڑوں روپیہ لا کر لوگ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کا ذاتی مکان اپنا کوئی نہیں ہے۔ بینک بیلنس جا کے چیک کرو، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں، بعض اوقات ہم جیسے
गुनाहगारों की वो फरमाते हैं कि हाँ भाई कितने पैसे रखे हुए हैं, जरा दे दो किसी को देने, फिर तुम्हें दे देंगे। इतना बड़ा बंदा, बैंक बैलेंस नहीं, जाती मकान नहीं, जाती प्रॉपर्टी नहीं। एक दफा मैंने अर्ज की, हुजूर कोई जाती बच्चों के लिए कुछ कर दें। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया कुरैशी मैं तेरे घर जावा, तू अपना समझ सी कि मेरा। मैं क्या सरकार मेरी नस्लां तुहाड़ियां गुलाम। फरमाया एक तू नहीं, असी जिस मिल च चले जाइए, जिस फैक्ट्री में चले जाइए, जिस पंप से चले जाइए, और जिस कारोबारी मरकज से चले जाइए, जिस गड्डी ते बह जाइए, वो साडी है, वो कारोबारी मरकज साडा है, वो दुकानां साडियां ने, वो माली शान माल साडे ने। तो फिर अपने नाल आके करन दा क्या मतलब है? सारा कुछ साडा ही है। मैंने कहा हुजूर आप बिल्कुल फरमाते हैं, वो दिलों के हुक्मरान, सरों के हुक्मरान। अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम, बंदा कौन आया? गुलाम। क्या लेके आया? अलवा। पेश किया करो, पेश कर दिया करो, सादात की खिदमत में, उलमा की खिदमत में हदिया पेश किया करो। मेरे ते माशाअल्लाह चाण वाले ईदी का मौका आंदे, वो आन के मां ने ना जी उस्ताद जी ईद दो ना, बंदे दे पुत्रो कदे मां भी दिता करो कि मैं भी किसी दिता करा। अच्छा ये सारे आमदे ने मां, तो कदे भी सोचा कि तुम समझो कितने मां दी है, लेकिन मिल रहा है हुजूर के नाम के सदके। तो बहरहाल ये आदत सीखो साड़ी। असी किधरे हाँ तो किधरे ना, हर मौलवी मेरे जैसा नहीं होता। कई उलमा बेचारे मजबूर और परेशान होते हैं, उन बेचारों को 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, चुपके से जाओ जुम्मे पे जाओ, उनकी मुट्ठी में 5-10 हज़ार रुपया डाल दो। क्या पता उस वक्त कितना मजबूर हो। वो नमाज के मुसल्ले पे खड़े होकर जब दुआ करेगा ना, बड़ी दुआएं कबूल होंगी। और ये तरीकत है इमाम मूसा काज़िम का। उलमाए वक्त दो सूरतें थी, या हुक्मरानों के बुए पे जाएं या सैयदों के बुए पे जाएं। मैं वक्त नहीं है, मैं अर्ज करता कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन वो आकर कहते, और आपको अगला जुमला बोलूं, इमाम इब्ने खलकान फरमाते हैं कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम काना मारूफन इंद अहलिल इराक के बेबाबे कज़ाइल हवाइज इंदल्लाह। आप मशहूर थे कि अल्लाह की बारगाह में हाजतों का पूरा करने का बुआ अल्लाह ने मूसा काज़िम को बना के रखा हुआ है। बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े उलमा जब जरूरत पड़ती ना तो चुपके से आ जाते। आप आकर बैठते, थैली वाला बाबा, यार मेहरबानी। हाँ, आप इमाम अली रजा से फरमाते हैं, अली वो समझ जाते मेरे बाबा क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक दफा एक मुहद्दिस, उनकी जाती जरूरियात बढ़ गई, तो आप किसी दोस्त से कह भी नहीं सकते थे, उन लोगों की मुरव्वत होती थी। वो समझ गए, फरमा मुझे पता है तेरी बेटियों की शादियां हैं, तेरे घर के हालात खराब हैं, क्या तुझे मूसा काज़िम का बुआ नहीं पता? उन्होंने ऐसे सर उठाकर देखा, गोया कह रहे हो मैं इज्जत वाला बंदा हूं, मेरी बड़ी टोर है। तो उन्होंने समझ गए, उन्होंने फरमाया इतना तो तुझे पता है, वो जिसको देता है लोगों के सामने उसका नाम नहीं लेता है। सुभान अल्लाह की। हाँ, आज तो जनाब असी किसी बंदे नूं 10,000 15,000 दे दईए, 10 साल गिनने रहने, मैं उन्होंने दिते सन, मैं उन्होंने दिते सन, मैं उन्होंने दिते सन। अल्लाह अकबर। सुबह से शाम तक मंगतों का, इधर सुने जरा, मंगतों का एक जनाब तांता बंधा रहता। ये रिपोर्ट जसूसों ने दी किसको? हाकिम वक्त को। वो कहने लगे तेरी हुकूमत के खिलाफ यहाँ कार्रवाई हो रही है, मूसा काज़िम के बुए पे 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं। गवर्नर आके टपक पड़ा, ये क्या हो रहा है? साजिशें हो रही हैं। आप मुस्कुराए, फरमाए इधर बैठ जा, तुझे पता लग जाता है क्या हो रहा है। आप अल्लाह अकबर। सुनो जरा, वो बैठ गया, आपने फरमाया पर्दे के पीछे बैठ जा, वो पर्दे के पीछे बैठ गया। इतने में कोई आया, मेरी बच्ची बीमार है, कुछ है नहीं है, फुला ऐसे है। शाम तक वो बैठा, सैकड़ों लोगों की हाजतें वहां पूरी हुई। आपने फिर फरमाया बाहर आ जा, बाहर है। फरमाया हम यहाँ वो तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं, कमीने, वो तुहाड़ियां गंदियां सोचा ने, वो तुहाड़ियां गंदियां सोचा ने। नहीं समझ आई क्या?
ہم کروائیاں نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مخلوق خدا کی. اللہ اکبر. یہ وقت بہت ہو گیا پر کیا کروں. آئے ہائے ہائے ہائے. ہارون الرشید ایک دفعہ مکے گیا، پھر وہاں سے مدینے گیا. سنیو ذرا، کون بولو. لیکن ہارون الرشید کی بات بعد میں کروں گا، حلوے لی گل تو پوری کر لئیے. وہ غلام آیا، اس نے حلوہ پیش کیا. آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو ڈھونڈا، فرمایا بیچ دے مجھ پر. 1000 دینار کا غلام خریدا. فرمایا تو نے ہمیں حلوہ دیا، ہم نے تجھے حلوے والے برتن سمیت آزاد کر دیا ہے. اسے خرید کر آزاد کر دیا. اللہ ایک دن حضور کی بارگاہ کے اندر یہ جو خلیفہ تھا، عباسیوں کا خلیفہ ہارون الرشید، یہ حضور کے روزے پہ آیا. اس نے وہاں آ کر فخر کے انداز سے میرے نبی کی خدمت میں سلام کیا، اور سلام کر کے کہنے لگا، سنو ذرا، سلام کر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ یبن عم. او میرے چاچے دیا پترا یا رسول اللہ، او میرے چاچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کیونکہ یہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا نا، تو وہ پیچھے بات کی کہ وہ حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے، تو کہا میرے چاچا کے بیٹے. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کا روب چاڑے کہ اسی حضور دے قریبی ہیں. وہ بھی کھڑا ہی تھا، ادھر سے امام موسیٰ کاظم آ گئے. انہوں نے آ کر سلام کیا، فرمایا السلام علیکہ یا باتی. او میرے بابا جی آپ پر سلام ہو. اس کا رنگ اڑ گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا ھذا الفخر حقا یا ابا الحسن. حافظ ذہبی تاریخ کے اندر یہ لکھتے ہیں، دیکھ کر کہنے لگا او فخر تو میں نے بھی کیا ہے، پر او موسیٰ کاظم اصل فخر تو یہ ہے کہ بندہ کسی کی اولاد ہو جائے. پر یہ بادشاہ ہوتے ہیں نا، کمینگیاں انہاں دی عادتاں ہوندیاں، یہ اندر بغض پال لیتے ہیں. اس نے بغض پال لیا کہ اس اتھے میرے سامنے ان گل کیتی سی. تو پھر یہ اکثر آپ کو نا معاذ اللہ گھٹانے کی کوشش کرتا. سنیں ذرا، ایک دن یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو کہنے لگا تمہیں کیسے یہ گمان ہو گیا کہ تم ہم سے زیادہ حضور کے قریبی ہو؟ اور امام دا علم تکیو تے امام دا جواب سنیں. امام صاحب نے فرمایا لو ان رسول اللہ انصرف خطبہ الیکا کریمتکا اکنت تجیبو. امیر المومنین نے گل دسو بادشاہ سلامت، اگر حضور آج ظاہری یاد نہ لیتے آ جاوان تے تانوں کہون اپنی دھی رانی دا رشتہ ماں دے تے تسی دھیسو. اس کے ہوئے ہوئے اس تو بڑیاں کڑیاں شانہ میریاں ہون کہ حضور میرے کو رشتہ اپنے واسطے منگن تے میں انہوں نے رشتہ نہ دے. ہن ذرا سنیو کہ بزرگاں سٹ کتھے ماری ہے. تو آپ نے فرمایا تے پھر تیرے واسطے کہ اس کے جی کنت افتخر بذالک علی العرب والعجم، اے تے میرے واسطے عرب و عجم دے خلاف انہاں دے مقابلے فخر دی گل ہوئے گی. تو آپ نے فرمایا لیکن لا یخطب الی ولا ازوج لانه ولدنا ولم یلد لکم. آپ نے فرمایا پر اگلی گل دسائیاں جی کہ انہاں فرمایا جے حضور میرے کو لاون نا تو نہ میرے کو لو رشتہ مانگ سکتے نے، نہ وہ ہم مجھ سے رشتہ مانگ سکتے ہیں، تو نہ میں ان کو رشتہ دے سکتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ فرمایا وہ ساڑھے نانا لگ دے نے تے نانیاں دا نکاح نواسیاں نال نہیں ہوندا. یار سبحان اللہ دا نا آواز دے آ جاوے لگا. ہاں تے گویا آپ نے کٹ کے نا گلا کر کے چھتر مارے اس دے منہ تے. بندے دے پترا اے ہی ساڈی شان، اسی حضور دی اولاد لگ دے ہاں. سبحان اللہ دی آواز آوے. ایسا ایک دفعہ پھر پنگا آیا. کیسا؟ ہارون الرشید آکھن لگا جی کہ آپ تو علی کی اولاد ہو، آپ رسول اللہ کی اولاد کیسے ہو؟ تو پھر میں جی پچھلے جمعے آیت پڑھی سی ہیں جی سورۃ الانعام آیت نمبر 86،
ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ذریته، ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، الیاس اور عیسیٰ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اولاد بچوں نے، حالانکہ ان کا تو والد تھا ہی کوئی نہیں. تو اگر ہزاروں سال بعد حضرت مریم ان کی اولاد میں سے آئیں تو حضرت مریم کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ذریت ابراہیم میں ہو سکتے ہیں. تے اسی تے حضور دی دھی رانی سیدہ زہرا پاک دی اولاد وچوں اسی حضور دی اولاد نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. گرامی المرتبت حاضرین، وقت بہت ہو گیا وگرنہ بہت سارا مواد باقی تھا. یہ دلوں کے حکمران، ہر دور میں قابل عزت و قابل قدر، علم و حکمت کے سمندر، صاحب کرامات، سامنے مردوں کو زندہ کرنے والے، اشارے سے باتیں کر رہا ہوں، بے موسم کی کھجوریں اگوانے والے. آپ کے دشمن آپ کو کم ترد کرنے کے لیے کہتے جی تسی واقعی سید زادے ہو تے پھر اے ذرا سردیوں میں سانو کھجوراں تے کھلاؤ نا. آپ نے فرمایا پھر ماں نہ آکھنا او جا کے بوٹے ہیں آکھنا کہ میں واقعی جی حضور دا پتر ہاں تے تو کھجوراں سٹ دلے تے وہ بندہ جاوے اے جے موسیٰ کاظم پاک حضور دی اولاد وچوں ہیں، انہاں دا اگر سیدہ زہرا پاک نال کوئی رشتہ ہے تے کھجوراں نہ ہو جاون. اے کھجوراں دے خوشے ٹپ ٹپ تلے ٹٹھے ہو جاون. میں ان کرامات کی طرف نہیں آتا کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کرامتوں پہ زور دیتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں یہ جو زابی، ابو حاتم رازی، یہ ابن کثیر، ابن اسیر، عبد الرؤف مناوی، یہ مزی، یہ علامہ بڑے بڑے، کیا انہوں نے جو سکہ، عدول، عالم، فاضل یہ سب کچھ لکھا ہے، اس کے بعد بھی بدتمیزوں بغیر تو کوئی کسر رہتی ہے، کوئی ضرورت رہتی ہے کہ تم ان کی عظمت و شان کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ؟ اے اہل سنت و جماعت، یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں 12 امام، یہ صرف شیعوں کے امام نہیں. آج ایک نقطے سے پردہ اٹھا رہا ہوں، شاید پھر مجھے زندگی میں موقع نہ ملے اس موضوع پر. یہ آپ نے دیکھا یہ جو عباسی خلفاء تھے یہ فخر کرتے تھے، ان کو یہ فخر تھا کہ ہم حضور کے چاچے کی اولاد میں سے ہیں. چنانچہ انہی کی دور میں وہ حدیثیں کڑھی گئیں جن میں حضرت ابو طالب کی تکفیر کی گئی. یہ سرکاری سرپرستی کے اندر یہ حدیثیں کڑھی گئیں. ان کا مقصد کیا تھا ان حدیثوں کو کڑھنے کا؟ تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بتا سکیں کہ اے جڑے باقی علویان اے حضور دے معاذ اللہ کافر چاچے دی اولاد وچوں تے اسی حضور دے مسلمان چاچے دی اولاد وچوں. یہ وہ اصل خباثت اور سیاسی معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے روایتیں گھڑی گئیں. حضرت سیدنا ابو طالب کے خلاف اور ان کی تکفیر کے حوالے سے روایتیں لائی گئیں. وگرنہ قربان جائیں حضرت عباس پر، وہ میرے بھی دادا ہیں، میں بھی ہاشمی ہوں، میرے بھی دادا، میرا بھی شجرہ حضرت عباس تک جاتا ہے، پر میرے دادا نے بڑی خدمت کی حضور کی، پر خدا کی قسم ابو طالب کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں سر جھکانا ہے ائمہ اہل بیت کی عظمتوں کے سامنے. تو ہم مذمت کرتے ہیں اس لعنتی کمینے بدبخت سلفی کی جس نے امام موسیٰ کاظم اور دیگر ائمہ اہل بیت کے خلاف بد زبانی کی ہے. اور آج کی اس نشست میں آپ لوگ یہ سبق سیکھ کے جا رہے ہو کہ یہ شیعوں کے امام نہیں، وہ بولو، یہ صرف شیعوں کے امام نہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے بڑے ہیں. ان کی باتیں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں. چنانچہ ان خلیفوں نے امام صاحب کو اسی ڈر سے، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، سمجھ رہے ہو کہ کدھر ساڑی حکومت چلی نہ جاوے. آئے ہو بغیر تو انہوں نے آپ کو گرفتار کیا. خلیفہ مہدی نے گرفتار کروایا پہلی دفعہ. امام مزی زابی خطیب بغدادی وہ لکھتے ہیں کہ رات کو مولا علی اس کی خواب میں آئے
اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَعَلَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تمہیں حکومت مل گئی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، حکومت مل گئی ہے تو تم رشتوں کو کاٹتے ہو۔ یہ رات کو اٹھ کے بیٹھا، موسیٰ کاظم پاک کو بلایا، آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ میرے خلاف کبھی سازش نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہمارا یہ مشن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو تڑکا بولو لگا رہتا تھا۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر آپ کو گرفتار کیا گیا۔ رات کو رسول اللہ خواب میں آئے، آپ نے ان کو دعا سکھائی، آپ نے وہ دعا پڑھی، اگلے دن رہا ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور چنانچہ اسی خلیفہ وقت کے کہنے پر آپ کو اس قید تنہائی میں زہر کھلایا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سن وصال جس کو علماء نے لکھا 183 ہجری آپ کو شہید کیا گیا، اور جو آپ کی قبر مبارک ہے آج بھی قازمیہ کے اندر، عراق کے اندر ایسا مقام ہے کہ ابن خلال فرماتے ہیں اوے کبھی بھی اگر مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر، میں حضرت موسیٰ کاظم کی قبر پہ جاتا ہوں، فتوسلت بہ الا سہل اللہ لی ما احب، میں ان کا وسیلہ دے کے کہتا ہوں اللہ جی اس قبر والے دا واسطہ ہی، فرماتے ہیں پھر جڑا دل کر دے منگنا، جو منگنا رب عطا فرما دیتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا تریاق مجرب ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ پھنستا ہے میں موسیٰ کاظم کی قبر پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں یا اللہ تجھے اس قبر والے کا وسیلہ میری حاجت کو پورا فرما۔ فرماتے ہیں میں ابھی اٹھنے نہیں پاتا، وہیں پہ ہوتا ہوں تو مجھے لگ پتا جاتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو گئی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے اکابرین اور محدثین کے یہ اقوال موجود ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت اور شان پہ۔ مطلب یہ کہ زندگی میں بھی تھیلیوں والا بابا، اور آج ان کی قبریں ہزاروں سال سینکڑوں سالوں کے بعد بھی ان کی قبروں سے بھی کوئی خالی نہیں آتا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ قرارداد پیش کرتے ہیں، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بد کلام بد باطن پلید شخص کو جس نے امام موسیٰ کاظم کی توہین کی ہے فی الفور گرفتار کیا جائے۔ جنہ دے ہاتھ نہیں اٹھ رہے اللہ کرے اے باہر نکلو ٹھے کے تواڈے اے 2 ہاتھ بھجن لنجے ہو جاؤ، جڑا اس مقصد واسطے جس دا ہاتھ موسیٰ کاظم دی حمایت پہ نہیں اٹھ رہا۔ کہ آپ اس قرارداد کو قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں؟ گستاخ اہل بیت کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یا جو نوجوان بیچ میں کوئی مدرسوں کے طالب علم بھی آئیں، میں ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ویسے ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے بھی، اس کتے نے صرف امام موسیٰ کاظم کی توہین نہیں کی ہے، اس نے حضرت عمار بن یاسر کے خلاف بھی بکواس کی ہے اور حضرت مولا علی کے خلاف بھی۔ تو میں قربان جاؤں، ہمارے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی حضرات صحابہ کے خلاف اگر کوئی کالا ناگ وہ بک بک کرے تو اگلے دن پورے ملک میں ریلیوں کا اعلان ہو جاتا ہے جی، ریلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ادھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ سنیاں کڈی کے بھابیاں کڈی، کدے ایک دوجے کول تو دوجا تیجے کول جا کے چڑھنے ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل بیت کے حوالے سے خاموشی کیوں ہے؟ طلباء کرام اس کو تھوڑا سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنو امیہ کے ٹکڑوں کا اثر اب بھی باقی ہے، اب بھی اتو نعرے اہل بیت تے لگتے ہیں نا وچوں آ جاؤں، اس طرح کھل کھلا کے اہل بیت دے حق واسطے اسی نہیں نکل رہے، لیکن انشاءاللہ ہم جہاں بھی آل محمد کا حق کا معاملہ ہوگا ہماری آواز سب سے پہلے بلند ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں تو طلباء کرام اپنے مولویوں سے ضرور پوچھیں کہ کیا عمار بن یاسر صحابی نہیں، مولا علی صاحب نہیں، کیا یہ اہل بیت کے امام یہ مقتدا فی الدین نہیں؟ اور ظالم کے بچوں تمہارے کسی بڑے کے خلاف ذرا سا کڑ ہو جائے
اور صحابہ کے خلاف جب ہوا بار نکلے، اسی پہلے بار نکلے ہیں، سب آن دا ریکارڈ، سب گواہی موجود ہے۔ الحمدللہ عدالتوں میں جا کر ہم نے صحابہ کے دفاع کیے ہیں، ٹیلی ویژن چینلوں پہ۔ آپ کو کیا پتا ہمیں لاکھوں کروڑوں کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اب بھی کہتے ہیں آل کے بھی نوکر ہیں، صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو، ان مولویوں کو، ان مفتیوں کو، ان بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو کہ بندے کے پتر بنو، جیسے آل رسول صحابہ کرام کے لیے تمہارے جذبے، ویسے آل بیت کے لیے بھی اپنے جذبات گرم رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔